وزیراعظم عمران خان مسلسل افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان پولیٹیکل سیٹلمنٹ پر زور دیتے رہے ہیں اور پاکستان گزشتہ کئی دنوں سے اس حوالے سے متحرک ہے، اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز افغان حکومت اور افغان طالبان کے نمائندوں کی دوحہ میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کو افغانستان کی بگڑتی صورتحال کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے کیونکہ افغانستان میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور طالبان مسلسل اپنا کنٹرول بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک ضلع کی خبر آتی ہے کہ وہاں پر طالبان کا کنٹرول مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ داعش بھی پھر سے افغانستان میں زیادہ متحرک ہو گئی ہے، حالیہ حملے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی صاحب موجود ہیں۔ یوسف صاحب بہت شکریہ۔ صاحب، ایک طرف افغان طالبان مضبوط ہو رہے ہیں، دوسری طرف داعش حملوں کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے، پھر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کوئی حل کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کا انخلاء ہو رہا ہے اور پاکستان کے بڑے کنسرنز ہیں۔ دیکھیں، امریکی انخلاء تو جاری ہے، اس میں تیزی بھی آ گئی ہے، لیکن ساتھ ہی تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ طالبان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 20 سے زیادہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، قرارگاہوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ خود افغان اہلکار اور ان کے منتخب نمائندے کہہ رہے ہیں کہ کئی شہروں میں محاصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اور اس میں جو آپ نے ذکر بھی کیا کچھ حملوں کا، ایک تو یہ حملہ جو ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں وہ بیچارے ڈی مائننگ کا کام کرنے والے ہیلو ٹرسٹ ایک ادارہ ہے، کئی سالوں سے وہ مائن صاف کر رہا ہے افغانستان میں، ان کے اوپر رات کو حملہ ہوا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، جو عینی شاہد ہیں جو سروائیو کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حملہ آورے تھے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں آپ میں ہزارہ کون ہے؟ ہزارہ تو آپ پتہ ہے کہ اہل تشیع ہے، تو اس لیے داعش والی بات سمجھ میں آتی ہے، اور میرے خیال میں داعش نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی پیچیدہ صورتحال ہے، اور خود ہیلو ٹرسٹ کے سربراہ جو ہیں، جو کہ انگریز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے تو ہم سے تعاون کیا، ہماری مدد کو آئے، لیکن افغان حکومت نے جلدی ہی یہ الزام لگا دیا کہ یہ طالبان نے حملہ کیا ہے۔ تو ایسی بھی صورتحال ہے، الزام تراشی بھی ہو رہی ہے، آپس میں اعتماد کا فقدان ہے۔ لیکن یہ آپ نے جو کہا خوشائند بات ہے کہ چلیں کچھ عرصے کے بعد دوحہ میں پھر مذاکرات شروع ہوئے، پرسوں ایک ملاقات ہوئی تھی۔ ویسے مگر اس ملاقات کے کوئی سیٹلمنٹ ہو پائے گی؟ پاکستان کے بہت زیادہ خدشات ہیں، آپ کو لگ رہا ہے جس طرح افغان طالبان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں وہ افغان حکومت کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو ابھی جو اہم ایشو ہے سامنے ان کے، وہ تو ایجنڈے کو انہوں نے فائنل کرنا ہے۔ ایجنڈا فائنل نہیں ہو سکا، یہ 12 ستمبر سے بین الافغان مذاکرات ہو رہے ہیں، صرف رول آف پروسیجر یا کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے کہ بات چیت کب کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، نماز کب کرنی ہے، کھانا کب کھانا ہے، اور کس طرح بات کرنی ہے، کون بات کرے گا۔ لیکن ایجنڈے کے اوپر اختلاف رائے ہے۔ افغان حکومت چاہتی ہے کہ ایجنڈے میں سب سے اہم نقطہ فائر بندی کا ہو۔ طالبان کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے جو افغانستان کا آئندہ کا نظام ہے، شرعی نظام، اس کے بارے میں بات کریں۔ تو وہ ایجنڈے کو اگر یہ فائنل کر لیں اگلے کچھ دنوں میں یا ہفتے میں، تو پھر باضابطہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ بہت شکریہ۔